کرتے تھے۔ حضرت عمر وہ تھے نا کہ راتوں میں مدینہ کی گلیوں میں عام لباس پہن کر، کوئی جبہ قبہ نہیں پہن کر، عام لباس پہن کر مدینہ شریف میں گھوما کرتے تھے اور ٹہلا کرتے تھے، لوگوں کی پرسہ حالی کرتے تھے، پوچھتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ میں گشت کر رہے تھے، یہی آخری بات میں بیان کرنے لگا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں گشت کر رہے تھے۔ آپ گشت کرتے کرتے ایک گھر پر پہنچے، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت رو رہی ہے، پریشان ہے، تکلیف میں ہے۔ اس بوڑھی عورت کے پاس گئے اور وہ بیوہ تھی۔ آپ اس کے بعد گئے، کہا کہ اے بوڑھی ماں کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ میرے پہ 25 درہم 25 دینار قرضہ ہو گیا ہے اور میرے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، میں بیوہ ہوں، میرے بچے بھی کوئی نہیں ہے، اب میں کہیں ہوں۔ عمر نے دیکھ بھال نہیں کی، ان کی حکومت میں ایسا ہو رہا ہے۔ ظالم محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بوڑھی ماں رکیے۔ حضرت عمر خود گئے اور بیت المال سے وہاں پر آٹے کی ایک بوری اٹھائی اور تیل وغیرہ جو بھی چیزیں لینی تھی خود اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ جب چلنے لگے تو آپ کے غلام نے کہا اے آقا، اے عمر، لاؤ میں یہ لے لیتا ہوں۔ تو عمر کا جواب سنیں، حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا کہ آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ لاؤ میں بوری اور سامان اٹھا لوں، کل قیامت کے دن کیا عمر کا بوجھ اٹھا سکوں گے؟ اللہ کہا کیا عمر کا بوجھ اٹھا سکو گے؟ حضور نہیں، عمر خود لے کر آئے، روٹیاں بنائی، انہیں کھلایا، اس کے بعد میں راشن دے دیا، کہا راشن کی کمی نہیں پڑے گی، زیادہ راشن دے دیا۔ اور اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اماں عمر کو معاف کر دے۔ اس کو پتہ نہیں اس بوڑھی عورت کو کہ یہ عمر ہے، کہا عمر کو معاف کر دے، کہا میں نہیں معاف کرتی۔ بار بار کہنے لگے تو اس کی سفارش کیوں کرتا ہے؟ میں معاف نہیں کروں گی۔ پھر جب کہا کہ معاف کر دے، کہا جاتا اللہ اور رسول کے لیے اور تیری باتوں کی وجہ سے، تیری رضا کے لیے اور تیرے لیے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ جب معاف کر دیا تو کہا اے اماں جان، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے لکھ کر دے۔ تو کہا تو لکھ۔ جب لکھ دیا تو کہا میں شاید میں سگنیچر کرتی ہوں، تو سگنیچر کر دیا۔ جیسے سگنیچر کرنے والے تھے ادھر سے حضرت علی آ گئے۔ حضرت علی آئے، حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول وہ بھی آ گئے۔ کہا ہے عمر، ابھی ماں کو پتہ نہیں تھا، وہ آ کے بولنے لگے عمر وہاں معاملہ ہو گیا ہے، آپ یہاں پر موجود ہیں، آپ وہاں پر چلے۔ ماں سمجھ گئی اللہ وہ برچے سے سنا کہ یہ عمر ہے اور یہ عمر کا عالم ہے، وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ تو کہا حضرت عمر نے کہا اچھا ہوا عبداللہ بن مسعود آپ بھی سگنیچر کر دیجئے، آپ بھی گواہ بن جائیے، علی آپ بھی سگنیچر کر دیجئے، آپ بھی گواہ بن جائیے۔ وہ دونوں حضرات گواہ بنے، ماں نے بھی سگنیچر کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں اس رقعہ کو، اس لکھی ہوئی وصیت کو آپ نے دے دیا حضرت علی کو اور کہا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے قبر میں رکھ دینا تاکہ میدان محشر میں